बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल उल्लाह फिरस्त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप के बयान से हलचल। अमरीकी सदर ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करने का किया ऐलान। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। बाकर खलीबाफ की वार्निंग। IRGC ने कहा होर्मुज के 500 किलोमीटर पर हमारा कंट्रोल है। UAE ने जंग के दौरान ईरान में हमले किए थे। मीडिया की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। बहरीन और कुवैत में IRGC के हामी गिरफ्तार। मुजाहिमत कभी हथियार नहीं डालेगी। हिजबुल्लाह फाइटर से नईम कासिम का खिताब। हुकूमत से कहा इसराइल के साथ बातचीत ना करे। पाकिस्तान के साथ झड़पों में 372 अफगान हलाक हुए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। बरतानिया के मकामी इलेक्शंस में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद सियासी बहरान। वजीर आजम केयर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव। नीट कैंसिल। पेपर लीक की रिपोर्ट्स के बाद NTA का ऐलान। CBI तहकीकात करेगी। स्टूडेंट सख्ते में। असद ओवैसी ने मोदी की अपील पर उठाए सवाल। कहा हुकूमत इकोनॉमी की असल हालत छुपा रही है। नीट पेपर लीक पर भी तनकीद। तमिलनाडु में अन्ना DMK बढ़ गई। विजय ने की बागी लीडर से मुलाकात। 30 अरकान असेंबली TVK की तायीद करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आबनाए होर्मुज में अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू कर रहे हैं। जंग को ख़त्म करने के लिए समझौते के बारे में डेडलॉक के बीच उन्होंने ये ऐलान किया। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन उस वक्त तक तेहरान पर दबाव डालता रहेगा जब तक कोई डील नहीं हो जाती और आखिरकार ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास आज़ादाना तौर पर न्यूक्लियर ज़ख़ीरे को निकालने की सलाहियत नहीं है और ईरानी ओहदेदारों ने बातचीत के दौरान ये बात मानी है कि उन्हें ऐसा करने के लिए अमेरिका की मदद की ज़रूरत है। ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को फैलाया जाएगा और आबनाए होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की निगरानी की जाएगी। पिछले हफ्ते ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन बाद में सिफारती कोशिशों के लिए उसे तकरीबन 48 घंटों बाद रोक दिया गया था। ट्रंप ने अमेरिका के अमन मंसूबे पर ईरान के जवाब को बेवकूफ़ाना करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीज़ फायर लाइफ सपोर्ट पर है, जहां डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि आपके अजीज़ के बचने का इम्कान सिर्फ 1% है।
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیا، کہا کہ ان کا ملک کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہماری فوجیں جواب دینے کے لیے اور جارحیت پر سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خراب اسٹریٹجی اور خراب فیصلوں کا ہمیشہ خراب نتیجہ نکلتا ہے اور دنیا پہلے ہی یہ بات سمجھ چکی ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور جیو پولیٹکس میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایسے اندیشے پائے جاتے ہیں کہ بحران طول پکڑے گا اور جہازوں کی ٹریفک میں خلل برقرار رہے گا۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ تہران نے جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ مانگا ہے اور کہا ہے کہ اہم سمندری راستے پر اس کی خود مختاری برقرار رہنی چاہیے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ تہران نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ سمندری ناکہ بندی ہٹائے، حملے روکے، پابندیاں برخاست کرے اور ایرانی تیل کے ایکسپورٹس پر پابندیوں کو ختم کرے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایران کی تجویز کو رد کر دیا اور اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہوگا کہ ایران اہم عالمی سمندری راستے پر کنٹرول کرے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر وارننگ دی ہے کہ ہمارا صبر آج ختم ہو رہا ہے۔ ابراہیم رضائی نے کہا کہ ہمارے جہازوں پر کسی بھی حملے کا مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جن میں امریکی جہازوں اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ IRGC نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے آس پاس 500 کلومیٹر کے علاقے میں ہمارا کنٹرول رہے گا۔ ریئر ایڈمرل محمد اکبر زادہ نے یہ بات کہی۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پہلے ایک چھوٹا علاقہ تھا لیکن اب اسے بڑھا دیا گیا ہے۔ IRGC کے عہدیداروں نے کہا کہ ایرانی فوجیں خطے میں تمام جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اکبر زادہ نے یقین دلایا کہ ایرانی فوجیں ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کی پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے امریکہ دورے کا مقصد صلح کی کوششوں کو مضبوط کرنا تھا۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کوششوں کا اچھا نتیجہ نکلے۔ پاکستان نے CBS نیوز کی ایک رپورٹ کو رد کر دیا ہے جس میں پاکستان کے نور خان ایئر بیس پر ایران کے ہوائی جہاز کی موجودگی کی خبر دی گئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسے گمراہ کن اور قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹ قرار دیا جس کا مقصد سنسنی پیدا کرنا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ لاجسٹک انتظامات کے سلسلے میں ہوائی جہاز پاکستان میں تھا، اس کا تعلق اسلام آباد بات چیت سے ہے، فوجی معاملات سے نہیں۔ اس سے پہلے CBS نیوز نے کہا کہ ایران نے پاکستان اور افغانستان میں اپنے ہوائی جہاز بھیجے۔ افغان حکومت کے ترجمان نے بھی ان خبروں کو رد کر دیا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ UAE نے جنگ کے دوران ایران پر حملے کیے تھے اور وہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہونے والا اکیلا ملک تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ اپریل کے شروع میں UAE نے ایران میں حملے کیے۔ ان حملوں کی زیادہ تفصیل نہیں آئی ہے لیکن ایران نے حملوں کے وقت تصدیق کی تھی کہ نامعلوم دشمن کی طرف سے اس پر حملے کیے گئے۔ یہ حملے کئی مقامات پر کیے گئے جن میں لاوان جزیرے میں ایک آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل ہے۔ ایسے بعض دوسرے حملوں کی بھی خبریں آئی ہیں۔ اس دوران بحرین اور کویت میں IRGC کے مزید حامیوں کو گرفتار کیا گیا۔ بتایا گیا کہ منامہ میں IRGC کے حامیوں کو قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ کویت میں بھی IRGC نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایران جنگ کے مسئلے پر امریکہ میں سیاسی تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ڈیموکریٹک لیڈر اور سینیٹر چیک شومر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے جنگ کو غیر قانونی اور مہنگی قرار دیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں سینیٹر چیک شومر نے کہا کہ ٹرمپ امریکی عوام کو کسی مقصد اور اسٹریٹجی کے بغیر ایک غیر قانونی جنگ میں ڈھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ڈیموکریٹس ایک قرارداد پیش کریں گے تاکہ ایران کے خلاف کارروائیوں سے امریکی فوجوں کو روکا جا سکے اور امریکی سپاہیوں کو واپس بلایا جا سکے۔ اس سے پہلے ایسی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں کیونکہ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس کو میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا ہے کہ مزاحمت کبھی بھی اسرائیل یا امریکہ کے دباؤ کے آگے نہیں جھکے گی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میدان جنگ کو اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ نعیم قاسم نے لبنان کی حکومت سے کہا کہ وہ ناجائز طور پر قبضہ کرنے والی طاقت یعنی اسرائیل کے ساتھ بات چیت نہ کرے۔ نعیم قاسم نے حزب اللہ کے فائٹرز اور کمانڈرز کے نام ایک خط لکھا جسے منگل کو عوام کے لیے جاری کیا گیا۔ نعیم قاسم نے مزاحمت کے
پرجوش اور جذبہ رکھنے والے سپاہیوں کی تعریف کی۔ حزب اللہ فائٹر سے خطاب کرتے ہوئے نعیم قاسم نے ان کے حوصلے، ان کے مذہبی جذبے کو سلام کیا اور کہا کہ یہ اسرائیلی فوج کے خلاف اصل ہتھیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ مزاحمت کبھی ختم نہیں ہوگی اور کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت سے صرف اسرائیل کو فائدہ ہوگا۔ حزب اللہ لیڈر نے ان کی تنظیم کی طرف سے لبنان کی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے شہیدوں کو سلام پیش کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 17 اپریل کو نام نہاد سیز فائر شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کی خلاف ورزیوں میں لبنان میں کم سے کم 380 لوگ جاں بحق ہوئے۔ سیز فائر کا یہ سمجھوتا اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ اسرائیل نے کہا کہ سیز فائر کے بعد سے لبنان میں 1100 ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 6 سویلینز جاں بحق ہوئے۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں یعنی مارچ تک پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں افغانستان میں 372 افغان ہلاک ہوئے۔ فروری میں دونوں ملکوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مشن نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی۔ اسلام آباد کا الزام ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے دہشت گردوں کو پناہ دے رہی ہے جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، لیکن طالبان حکومت نے ہمیشہ ایسے الزامات سے انکار کیا ہے۔ دیکھو، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر ایک بحران سے دوچار ہو گئے ہیں اور ان پر استعفے کے لیے دباؤ ہے۔ لیبر پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے عملاً بغاوت کر دی ہے اور وزیروں سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ 80 ارکان پارلیمنٹ نے کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اب تک کیئر سٹارمر نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مقامی الیکشنز میں لیبر پارٹی کو نقصانات ہوئے۔ اس دوران ایک وزیر میاں ٹافیان بولے نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح کیئر سٹارمر پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس دوران اتحادی پارٹیاں وزیر اعظم کی تائید کر رہی ہیں۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک اہم کیبنٹ میٹنگ ہوئی جس میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کیبنٹ میٹنگ کے بعد جب وزیر باہر نکلے تو کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ اس دوران وزیر داخلہ شبانہ محمود نے بھی وزیر اعظم سے استعفے کے پروگرام کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 3 مئی کو ہونے والے نیٹ UG امتحان کو کینسل کر دیا ہے اور اعلان کیا کہ یہ امتحان پھر سے رکھا جائے گا۔ اس خبر سے اسٹوڈنٹ سختے میں ہیں۔ پیپر لیک کے الزامات کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اور اس معاملے کی CBI جانچ کا حکم دیا گیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ اسٹوڈنٹس کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اس معاملے کو جانچ کے لیے CBI کے حوالے کر دیا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ CBI سے مکمل تعاون کرے گی اور تحقیقات کے لیے ضروری ریکارڈ فراہم کرے گی۔ NTA نے کہا کہ مرکزی ایجنسیوں اور تحقیقاتی رپورٹس کو دیکھنے کے بعد NTA نے یہ فیصلہ کیا۔ ایجنسی نے کہا کہ پھر سے امتحان کی تاریخوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ ایجنسی نے کہا کہ اس کے لیے تازہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اضافی فیس لی جائے گی۔ بتایا گیا کہ 3 مئی کے امتحان سے پہلے تقریباً 410 سوالوں پر مشتمل ایک گیسٹ پیپر لیک کیا گیا۔ راجستھان پولیس نے سب سے پہلے یہ خلاصہ کیا تھا۔ راجستھان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وشال بنسل نے کہا کہ ان 410 سوالوں میں سے 120 سوالات آئے۔ تحقیقاتی عہدیداروں نے بتایا کہ امتحان کے جملہ 720 مارکس میں سے تقریباً 600 مارکس سے سوالات ملتے جلتے تھے۔ امتحان سے 42 گھنٹے پہلے یہ گیسٹ پیپر سامنے آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ پرچہ امتحان سے 2 دن پہلے 5 لاکھ روپے میں بیچا گیا اور ٹیسٹ سے پہلے اس کی قیمت گھٹ کر 30,000 روپے ہو گئی۔ اس سلسلے میں اب تک اتراکھنڈ اور راجستھان میں 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں AIADM کے پارٹی میں بغاوت ہو گئی اور ارکان اسمبلی کا ایک بڑا گروپ چیف منسٹر وجے کی تائید کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سرگرمیاں ایک ایسے وقت ہوئیں جب وجے کو اسمبلی میں اپنی میجورٹی ثابت کرنی ہے۔ چیف منسٹر وجے AIADM کے رکن اسمبلی شانموگم کے گھر گئے اور باغی لیڈر سے ملاقات کی۔ اس گروپ نے TVK کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ اس گروپ میں تقریباً 30 ارکان اسمبلی ہیں۔ اس گروپ نے وجے سے کہا کہ وہ وجے کو انہوں نے تائید کا لیٹر حوالے کیا۔ اس گروپ کے دوسرے اہم لیڈر SP وینومنی ہیں۔ ان دونوں نے سابق چیف منسٹر پلانی سوامی کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ حالیہ الیکشنز میں AIADM کے نے 47 سیٹیں حاصل کی تھیں۔
इस दौरान विजय ने अपने नजूमी राधन पंडित वेट्रीवेल को अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर कर दिया है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इस नजूमी ने पेश क़यासी की थी कि विजय इलेक्शंस में शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। कई हल्के इस तकर्रुर पर उंगलियां उठा रहे हैं। राधन पंडित टीवीके के तर्जुमान भी रहे हैं। 4 मई को जब वोटों की गिनती हो रही थी और टीवीके दूसरी पार्टियों से आगे निकल रही थी, राधन पंडित पहले आदमी थे जो चीफ मिनिस्टर जो विजय से मिले थे। विजय ने इस दौरान मंदिरों, इबादतगाहों, स्कूल्स और बस स्टॉप जैसे मकामात के करीब 717 शराब की दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया। डीएमके ने इस फैसले पर तनकीद की और इसे एक तमाशा करार दिया। आसाम में सीनियर बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलसल दूसरी बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें हलफ दिलाया। शर्मा के साथ 4 अरकान असम्बली ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और दूसरों ने तकरीब में शिरकत की। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले गैर कांग्रेसी लीडर बन गए हैं जिन्होंने आसाम में मुसलसल दूसरी मियाद हासिल की है। हालिया इलेक्शंस में बीजेपी इत्तेहाद ने 126 असेंबली सीटों में से 102 सीटें हासिल की थीं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने सोने की खरीदी रोकने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर सवाल उठाए हैं और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत मुल्क की मईशत की असल हालत छुपा रही है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मजलिस ने माजी और हाल के सोने के ज़ख़ीरों का हवाला दिया। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने इलेक्शंस के दौरान यकीन दिलाया था कि मुल्क की मौशी हालत अच्छी है, लेकिन अवाम लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नीट इम्तिहान कैंसिल होने पर मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने पार्लियामेंट में पेपर लीक के ख़िलाफ़ कानून के बारे में भी सवाल किया और कहा कि किस तरह अभी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यानी इस पेपर लीक से स्टूडेंट्स का दिल टूट चुका है। वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सज़ा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दें। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। जो बात कही है वो इस चुनाव जो प्रदेशों में चुनाव हुए उसके 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने अपने हैदराबाद के भाषण में ये कह दिया सब बातों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि चुनाव चल रहा था तो मैं आपसे वोट मांग रहा था, और वोट मांगते वक्त मैं आपके नहीं कह सका कि चुनाव के बाद हम पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर उसकी कीमत बढ़ाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने अब ये कह रहे हैं कि ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं कि देशभक्त वो है जो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये भारत की जनता के लिए एक इनवॉइस आने वाला है अभी, और वो इनवॉइस ये रहेगा कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पे बढ़त होगी, बहुत उसकी कीमत बढ़ेगी। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जब चुनाव चल रहे थे तो आपको ये सब नहीं दिख रहा था। और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से बचत की अपील पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उन्हें अवाम को बताना चाहिए कि मुल्क की असल मुआशी हालत क्या है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुल्क में माजी में भी जंगों और दूसरे बहरानों का सामना किया, लेकिन किसी भी वजीर आजम ने अवाम से ऐसी अपील नहीं की। उन्होंने कहा कि मोदी बज़ाहिर अमरीका ईरान जंग का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरी वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत डांवाडोल है। उन्होंने नीट पेपर लीक पर भी तनकीद की और कहा कि इसमें सियासतदानों का गठजोड़ हो सकता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Narayana School's Falak Numa unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years,
Our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. जंग बंदी लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप के बयान से हलचल। अमरीकी सदर ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करने का किया ऐलान। किसी भी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। बाकर खलीबाफ की वार्निंग। IRGC ने कहा होर्मुज के 500 किलोमीटर पर हमारा कंट्रोल है। UAE ने जंग के दौरान ईरान में हमले किए थे। मीडिया की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। बहरीन और कुवैत में IRGC के हामी गिरफ्तार। मुजाहिमत कभी हथियार नहीं डालेगी। हिजबुल्लाह फाइटर से नईम कासिम का खिताब। हुकूमत से कहा इसराइल के साथ बातचीत ना करे। पाकिस्तान के साथ झड़पों में 372 अफगान हलाक हुए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। बरतानिया के मकामी इलेक्शंस में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद सियासी बहरान। वजीर आजम केयर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव। नीट कैंसिल। पेपर लीक की रिपोर्ट्स के बाद NTA का ऐलान। CBI तहकीकात करेगी। स्टूडेंट्स सख्ते में। असद ओवैसी ने मोदी की अपील पर उठाए सवाल। कहा हुकूमत इकोनॉमी की असल हालत छुपा रही है। नीट पेपर लीक पर भी तनकीद। तमिलनाडु में अन्ना DMK बढ़ गई। विजय ने की बागी लीडर्स से मुलाकात। 30 अरकान असेंबली TVK की तायीद करेंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।